الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ڈے 8 میں ویلکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. آج ہم قرآن میں جو ہم نے گول سیٹنگ کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ کس طرح اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، انٹرنلائز کرنا چاہتے ہیں، تدبر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سفر کس طرح اس کے فرسٹ سٹیپس لیے جا سکتے ہیں، اور رمضان سے بہتر وقت اور کون سا ہوگا. اچھا، ایک چیز جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ ہر رمضان قرآن ختم کرتے ہیں تو بالکل کیجیے، آپ کی ماشاءاللہ عادت بنی ہوئی ہے اور آپ کا قرآن سے وہ تعلق ہے، اس کو بالکل مت چھوڑیے گا. اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ صرف تلاوت کرنے والے ہیں تو اپنا گیم تھوڑا سا نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے دیا ہے. اور اگر ہم صرف اس کی تلاوت کریں گے تو وہ جو تلاوت کرنے سے جو ایک سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بینیفٹ تو ہم ضرور لیں گے انشاءاللہ، ہمیں ثواب بھی ضرور ملے گا. لیکن جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، جو امپروومنٹ کا ہے، جو آپ کو اپنی پرسنالٹی کے اندر گروتھ لانی ہے، اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرنا ہے فردر، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو کسی بہتر حالت کے اندر ہو. اور جو ہم نے اس دنیا میں اتنے معاملات کرنے ہیں، اگر وہ کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہوئی تو ہم نہ صرف اپنا پوٹینشیل اس کے مطابق نہیں رہ رہے ہوں گے، ہم اپنی زندگی بھی ایک لیول کے اندر اس کو ویسٹ کریں گے، اور ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی بالکل ہو سکتا ہے کہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جو ایشوز ہیں ہماری پرسنالٹی کے اندر، جن چیزوں کے بارے میں ہم نے کلیئرلی کوئی سوچا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی سفر کریں. تو اس میں سے انشاءاللہ خیر ہی نکلنا ہے باذن اللہ اس سفر کے اندر، جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے. تو ابھی بھی دیکھیں 20 سے زیادہ روزے باقی ہیں، تو اگر آج بھی کوئی قرآن شروع کرنا چاہتا ہے اپنے لیے تو مطلب بالکل کرے. ایٹ ٹائمز ہمیں نا شیطان ایک ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ نہیں، اگر پہلے دن سے نہیں ہوا تو نہیں تم نے مس کر دیا، یا اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی پوری تو تم کچھ نہیں کر سکتے. تو مطلب ان چیزوں میں نہیں آنا. آپ کو جتنا موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، آپ قرآن سے کسی بھی درجے میں اپنا لنک اسٹیبلش کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. تو ایک کامن کویسچن سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کا آغاز کر سکتے ہیں. ایک کامن کویسچن یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ ان کے کانوں میں یہ بات گئی ہے، قرآن کو نا آپ اکیلے نہیں پڑھیں کیونکہ آپ بھٹک جائیں گے، تو ہمیشہ کسی عالم کے ساتھ پڑھیں. میرا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، قرآن نا ہدایت کی کتاب ہے، گمراہی کی کتاب نہیں ہے. یہاں اتنے سارے نان مسلمس اکیلے قرآن پڑھ کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں شہادت دینے کے لیے، صحیح ہے؟ تو اگر گمراہ ہونا ہوتا تو یہ وہ لوگ بھی ہو رہے تھے، پھر اتنی تیزی سے مسلمان نہیں ہو رہے ہوتے لوگ، صحیح ہے؟ اب قرآن اگر آپ پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقیوں کو، اور سورہ بقرہ کے ہی میرے خیال میں 20 21 22 وہاں ان آیتوں کے اندر ہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے گمراہ بھی کرتے ہیں. کن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ فاسقوں کو. فاسق وہ ہوتے ہیں جو اپنے نیگیٹو ایموشنز کے تھرو، مطلب وہ ان کے سر پہ نیگیٹو ایموشن سوار ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یار میں نے یہ فیصلہ کر لیا، اب قرآن میرے فیصلے کو سپورٹ کرے، وداؤٹ ایون ٹیکنگ این آبجیکٹیو لک انٹو دا قرآن کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کہیں گے. پہلے سے ہی آپ نے کنکلوژن بنا لیا، صحیح کہ میں صحیح ہوں اور اب قرآن مجھے سپورٹ کر دے. تو جب اس قسم کی سچویشن ہوگی نا کہ انسان نے پہلے ہی اپنے کنکلوژنس ڈرا کیے ہوئے ہیں، اور پہلے ہی اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیزیں چاہیے اپنے لیے تاکہ میں لوگوں کو نا بلیک میل کر سکوں، اپنی فیملی میں ایموشنلی وکٹمائز کر سکوں، ان کو بتا سکوں کہ وہ کتنے گرے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو ذلیل کر سکوں، اور اپنی مرضی کی چیزیں کر سکوں، اور قرآن مجھے جسٹیفائی کر دے. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں گمراہی ہے. تو جب بھی آپ قرآن کا یہ سفر شروع کریں، اب ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں قرآن کو ایز اے متقی بن کے اپروچ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا ایز اے فاسق بن کے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں. صحیح ہے؟ وہاں سے رولز آف دا گیم خود ہی سیٹ ہو جائیں گے. اگر آپ سنسیئر ہیں نا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے کہ یا اللہ میں سچا ہوں، میں سچی ہوں اپنی جستجو کے اندر، جو سچ ہے اور حق ہے نا، اور وہ راستہ اور وہ عمل جو اینڈ میں آپ قبول کر لینا، بس مجھے آپ وہاں تک پہنچا دیں. اس کے لیے میرے سینے کے اندر وسعت ڈال دیں، اس کے لیے میرے دل اور دماغ کو اتنا کھول دیں کہ میں اس پہ عمل کر سکوں، اس کے لیے میرے ایمان میں مضبوطی لے آئیے. رائٹ؟ تو اب
آپ ایک سنسیئر بندے کی طرح اپروچ کر رہے ہیں قرآن کو، اور انشاءاللہ اس میں سے خیر ہی نکلے گی. ہیونگ سیڈ آل آف دس، یس جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں بہت سارے آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے جو کہ نیچرل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یو آر پیئنگ اٹینشن آل دس ٹائم، آپ کچھ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، اور چیزیں ریکنسائل نہیں ہو پا رہی. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو صحیح اینگل سے نہ دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پہلے انفارمیشن ابزارب کی وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس وقت صحیح نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں صحیح ہوں لیکن اس میں وہ کانٹیکسچولائز ہوں چیزیں. تو تب آپ ڈیفینیٹلی ہمیشہ جائیں گے اسکالرس کے پاس اور کویسچنس لکھ کے پوچھیں گے ان سے. تبھی جب قرآن پڑھیں تو ایک جرنل بھی بنا لیں ساتھ، کہ اس میں جو چیزیں آپ کے دل کو لگتی ہیں، ہٹ کرتی ہیں، وہ آیتیں نوٹ کر لیں، ان کو یاد کر لیں، ایٹ لیسٹ ضرور لکھ کے رکھیں کہ اس میں سے مجھے کیا سمجھ آئی، کیا مجھے ہٹ کی. اور جو آیتیں نہیں سمجھ آ رہی، جو تفاسیر اور ترجمے آپ کو نہیں سمجھ آ رہے، تو وہ بھی لکھ لیں. اور وہ بھی جب موقع ہے ان کا، جب آپ کسی بھی اسکالر سے پوچھ سکیں یا ان کو بھیج سکیں تو وہ ضرور پوچھیں. تبھی تو آپ کی گروتھ ہوگی انٹلیکچولی، اسپریچولی. اسی کو تو گروتھ کا نام کہتے ہیں. اگر ہر چیز آپ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئیں گے تو یہاں ہم باہر آ کے کیا سیکھیں گے؟ صحیح. تو میں آپ کے سامنے اگر قرآن کی تھوڑی سی بھی بات کرتا ہوں، میرے پاس بھی قرآن کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں، اور میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے ٹیچرز، اسکالر سب کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں یا انہیں سینڈ کر دیتا ہوں. کچھ کسی نہ کسی درجے میں مجھے ان کے آنسرس چاہیے تو میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں. تو یہ سفر آپ کا زندگی بھر جاری رہے گا. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک بات جو ایک میرے ٹیچر نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، وہ یہ کہ جب میں ان کے پاس گیا مجھے لگا کہ یار اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری کتابیں ہیں، اتنی ساری تفاسیر ہیں، اتنا سب کچھ قرآن پہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے. 1400 سال سے زیادہ کی اسکالرشپ ہے ہمارے پاس. تو یہ سفر آپ کہاں سے شروع کریں گے اور کیا کیا پڑھ پائیں گے آپ ایک لائف ٹائم کی زندگی میں؟ تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ 1 لائف ٹائم از ناٹ انف ٹو اپریشیٹ ایوری تھنگ اباؤٹ قرآن. اس میں اتنا کچھ ہے. ہدایت کے لیے سمپل سی چیزیں جو ہمیں کرنی ہے، صحیح. لیکن اگر آپ ہر چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی بلاغت میں اترنا چاہتے ہیں، اس کی حکمتوں میں اترنا چاہتے ہیں، اس کے ہیومن سائیکی کو اللہ تعالیٰ کس طرح اپیل کرتے ہیں قرآن میں، ان ایموشنز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور وہ آہستہ آہستہ آتا ہے. وہ ڈے 1 پہ وہ چیزیں انلاک نہیں ہوں گی، وہ آہستہ آہستہ ہوں گی. ایک صورت انلاک ہوگی، اس کے بعد پھر دوسری کے بعد تیسری. تو وہ سفر کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ ایڈوائز کیا تھا کہ اپنے اندر وہ ایک کامنس لے آئیں، اور جتنا موقع مل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس کو یوٹیلائز کرو اور اس پہ فوکس کرو. یہ مت سوچو کہ کیا کیا نہیں پڑھا ابھی تک، یہ سوچو کہ ابھی تم کیا پڑھ رہے ہو، اس پہ فوکس کرو. ٹھیک ہے. تو آپ سے بھی کافی لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کو ڈیپتھ میں سمجھنا چاہتے ہیں. وہ سب چیزیں آئیں گی، لیکن پہلا سٹیپ تو کہیں نہ کہیں سے ہم سب کو لینا ہی ہے نا. کیونکہ دیکھ لیں ایک بات طے ہے کہ ہم جتنا بھی قرآن کو ڈیپتھ میں پڑھیں گے نا، کچھ چیزیں کبھی بھی چینج نہیں ہوں گی. کیا چینج ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی رہیں گے. قیامت ابھی بھی آئے گی. مرنا ہم نے ابھی بھی ہے. نمازیں 5 ہی رہیں گی. روزے رمضان میں ہی رکھے جائیں گے، وہیں فرض ہے. حج عمر میں ایک ہی دفعہ فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہے. زکوٰۃ صاحب استطاعت پر ہی فرض ہے. صحیح ہے. فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں. قیامت آئے گی، تقدیر پر ایمان ہے. کچھ چیزیں ویسی ہی رہیں گی، رائٹ. کچھ بھی یہ آپ ہلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ انایویٹیبل ہے. اس میں کوئی امت میں اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن بھی آپ کوئی بھی گروپس اٹھا لیں تو ان کو کہتے ہیں یہ چیزیں نص سے ثابت ہے. دیز آر دا نصوص، جو کور ہارڈ کور نالج جو پرنسپلز ہیں. کبھی بھی یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی. کوئی بھی قرآن پڑھ کے کوئی ڈفرینٹ رزلٹ نہیں نکالے گا. ہم تمام اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہی رہیں گے قیامت تک، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، رائٹ. یہ چیزیں فکسڈ ہیں، ان میں کوئی چینجز نہیں آ رہی. قرآن پڑھ کے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں، کیونکہ ہم انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان جلد بازی کرتا ہے، انسان بے صبر ہے، ہم ایموشنل بینگز ہیں. ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے. جس طرح ایک بچے کو ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے نا، اس طرح بوڑھی عمر میں جا کے بھی لوگوں کو ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے، انسان اس میں اپنے آپ کو خود ایشورنس دے رہا ہوتا ہے مختلف ازمس کے تھرو. تو کیا ہی اچھا ہے کہ قرآن آپ کے لیے وہ جگہ لے لے اور آپ کو وہ ایک ری ایشورنس دیتا رہے. اتنے
سارے وقت ہم انسرٹن محسوس کرتے ہیں, جب ڈاؤٹ فل محسوس کرتے ہیں, جب چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. انسرٹنٹی کا جو وقت ہوتا ہے, آپ اس کو کس طرح نیویگیٹ کرنے والے ہیں اپنی لائف میں؟ اللہ کے جو مختلف رسول آئے, مختلف انبیاء کرام آئے, انہوں نے اس انسرٹنٹی کو کیسے نیویگیٹ کیا, وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایڈریس کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمت ان سے لے لی, ان کا ریئیکشن اس پہ کیا تھا, کس طرح انہوں نے اس صبر کے پروسیس کو نیویگیٹ کیا, کس طرح وہ صبر ڈیولپ کیا ان دا فرسٹ پلیس, ہاؤ. جو اکثر ہم کہتے ہیں نا صبر کریں صبر کریں, کوشچن ہوتا ہے کیسے کریں بھائی, رائٹ. تو وہ جو ہاؤ کے آنسر ہے نا, وہ آپ کو قرآن میں ملیں گے. تو یہ سب چیزیں اس لیے ضروری ہوتی ہیں, مطلب قرآن آپ کو یاد دہانی کراتا ہے. اور لاسٹ بات کہ قرآن آپ کو جو نا موت بھولنے نہیں دیتا. صحیح ہے, ہم انسان بہت زیادہ خوش ہو تو بڑے عجیب سے فیصلے کرنے شروع کر دیتا ہے, اسے لگتا ہے سب کچھ کنٹرول میں آ گیا, اوور اینڈ ابو چلا جاتا ہے خوشی یا ایکسائٹمنٹ کے اندر. اسی طرح غم کے اندر ہو تو اتنی پستی پہ چلا جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں تو شاید ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. صحیح. تو ہم جو یہ ایموشنل بینگز ہیں, ہم فلکچویٹ کرتے ہیں, ہم سب کے ساتھ آزمائشیں لگی ہوئی ہیں. تو ان میں سے سب میں سے گزرنا ہے آپ نے, تو آپ کو بہت ضرورت پڑے گی کہ آپ اس قرآن کو سمجھیں, اپنے لیے گائیڈنس تلاش کریں. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, ان پہ بہت مشکل وقت ہے. جتنا مشکل وقت نبیوں پہ آیا نا, اتنا عام انسانوں پہ نہیں آئے گا. جتنا ٹارچر, جتنا وربل ابیوز, فزیکل ابیوز ان لوگوں نے سہا ہے نا, ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جب اتنا ہائی بار سیٹ کر کے وہ اس آزمائش میں سے نکلے, اور کس طرح نکلے اللہ سے تعلق اسٹیبلش کر کے, تو ہمارے جو بہت چھوٹے مسئلے مسائل ہیں لیکن ہمارے لیول پہ وہ بہت بڑے ہوتے ہیں, اس میں سے ہم کیسے نکلیں گے, کیسے ہم ریجیکشن ہینڈل کریں گے اپنی زندگی کے اندر, کیسے ہم انسرٹینٹی نیویگیٹ کریں گے, کیسے ہم ہیلتھ ایشوز ہینڈل کریں گے, کیسے ہم بڑھاپے کو جھیلیں گے, کیسے ہم جو کنٹرول لوز کرنے کی جو بات کرتے ہیں اس فیز میں ہم پہلے سے تیار ہو رہے ہوں گے کہ بھائی کہ یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں, تو میں اتنا اکڑوں نہیں ان چیزوں پہ. مطلب یہ جو صحت بھی ہے, ایک حد تک ہی میرے ساتھ ہے, اور یہ جو اختیار ہے یہ بھی ایک حد تک میرے پاس ہے. صحیح. تو تبھی قرآن آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس زندگی کے سفر کو نیویگیٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. تو اب آپ شروع کیسے کریں گے؟ میرے ٹیچر نے مجھے یہ سکھایا کہ ایک صورت لیں اور اس کو اپنا بنا لیں.